ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، مکتب میں بیٹھتے ہیں، اور جو حضرات کھڑے ہوئے وہ بھی بیٹھ جائیں۔ اور میں خود یہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ عظمت صحابہ اور شب برات کے اوپر یہ ہمارا جلسہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی جو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام اللہ شریف کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، کلام اللہ شریف کے احکام کو بیان کیا جائے، یہاں اس سے تلاوت کی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام، اللہ کے کلام سے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں بیان کی جائیں تو پھر اس کو جو ہے دھیان سے سنا جائے، دھیان سے، وہاں سیٹو اور خاموش رہے، خاموش رہ کر دھیان سے سن سکتے ہیں، بات کرتے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل میں نہیں آئے گی، عمل میں نہیں آئے گی تو ہمارا جمع ہونا، ہمارا سننا سنانا جو کارآمد نہیں رہے گا۔ تو اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے، خاص کر جو سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہو جائیں اور دھیان سے بالکل سکون کے ساتھ، کوئی بھی بچہ جو ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر آئے، خاموشی کے ساتھ دھیان سے بات کو سنیں اور آخر تک سنیں دل سے وہ۔ الحمدللہ الحمدللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام پر تعریف ہے جو کل کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے نظام کو چلانے والا، اس کی ذات بے مثال ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج جو شب برات جس کو ہم پکارتے ہیں، 15 شعبان کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ الحمدللہ یہاں علماء کرام اور بھی موجود ہیں کہ آپ سنیں گے، سب کو غور سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے، اکثر لوگ اس سے غفلت میں رہتے ہیں، اسے غفلت میں نہ گزاریں اور اسے خرافات میں نہ گزاریں، برائیوں کے اندر نہ گزاریں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شعبان کا چاند دیکھتے تو تلاوت زیادہ کرنے لگتے، اپنے مالوں کی کیلکولیشن کرتے، زکوٰۃ نکالنے کی فکر رہتے، اپنے مالوں کی کیلکولیشن کرتے، دیکھتے کتنا مال ہے جس کے پاس زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو نکالنے کی فکر کرتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ سمجھے اور کچھ کریں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں،
कुछ अपनी जिंदगी को हम बदले, रस्म और रिवाज को छोड़ दे, तो रसूमात में उनको दरकिनार कर दे और सही बात जो है उसके ऊपर अमल करें और दूसरों को भी उस पर अमल करने के लिए दावत दें। ये मुबारक रात है। इस रात के बारे में हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस रात में जो है कबीला कल्ब जो है अरब के अंदर बहुत बड़ा कबीला था, उसके यहाँ बकरियां बहुत ज्यादा, उनकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर देता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। ये अहद उलमा किराम बैठे हैं, कुछ हदीस ऐसी जो सियासत के अंदर तो नहीं आई है लेकिन दूसरी किताबों में है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इतनी बड़ी मग़फ़िरत होती है कि कबीला कलम की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस रात में मग़फ़िरत करता है और तमाम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस रात में माफ कर देता है, मग़फ़िरत कर देता है। और ये मुबारक महीना इतना मुबारक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की बरकत की दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह हमें रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा, हमारे रजब और शाबान में, और हमें रमजान तक पहुंचा सलामती के साथ। असल तैयारी रमजान की है। ये आज की जो रात है ये रमजान की तैयारी के लिए है कि रमजान के लिए हम तैयार हो जाएं। आज जो गफलत में है हो सकता है रमजान गफलत में गुजर जाए। ये मुस्तहब इबादतें हैं, इनको करने से जो अल्लाह के करीब हो जाता है। नवाफिल से बंदा जो अल्लाह के करीब होता है, फराइज का अदा करना ही करना है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस रात में सबकी मग़फ़िरत कर देता है, मगर चंद गुनाहगार ऐसे हैं कि जिनकी मग़फ़िरत नहीं करता। उनमें एक मुशरिक है जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देने, शिर्क को माफ नहीं करेगा। और इस रात में जो है गैब की बात बताने वाले को माफ नहीं करता अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो गैब की बात बताता है। आज हमारे अंदर हमारे अकीदे इतने खराब हो चुके हैं कि हमें वो आदमी पसंद है, वो आलिम पसंद है, वो लोग पसंद है जो गैब की बातें बताते हमें। भाई हजरत ने दूर से बता दिया कि मेरा क्या मकसद है, किस नियत से आया है, किस नियत से आया है। हम उनको पसंद करते हैं। और यहाँ गैब की बात बताने वाले की जो मग़फ़िरत नहीं हो रही है, तो शिर्क से और गैब की बात बताने वालों से बचे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला शिर्क को माफ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ कर देंगे। वो करीम है, रहीम है, वो माफ कर सकता है। तो हमें जो है अक़ाइद को बिल्कुल सही और दुरुस्त रखना है। अक़ीदे की सही होना हमारे लिए, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे अमाल की हिफाजत के लिए, हमारी आखिरत की हिफाजत के लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, हयातुल तय्यबा के लिए जरूरी है। अल्लाह के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। दूसरे नंबर पर आता है जादूगर। ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। जादू करने वाला, जादू कराने वाला, जादू सीखने वाला, जादू सिखाने वाला ईमान से खारिज है। हमें चाहिए कि हम इन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाएं और अपने ईमान की हिफाजत करें। शराबी आता है, शराब का जो आदी है शराब पीता रहता है, एक बार भी उसकी तौबा कबूल हो, दो बार भी फिर कबूल हो गई, तीसरी बार भी, चौथी बार भी फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हक है कि उसको जहन्नमी का खून और पीप पिलाए।
ये बुराइयां हमें छोड़नी होंगी। और जो हम बाहर से देखते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर भी हमारी कौम जो है, मुस्लिम कौम के हालात बहुत खराब है। अलामात और क़यामत की जो छोटी निशानियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। किसी एक बड़ी निशानी का इंतजार है, बड़ी अलामत का इंतजार है। शराब आम हो गई, ज़िना आम हो गया है, जानी भी है इसके अंदर की जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। शराब पीने वाले की शराब पीते वक्त ऐसी हालत होती है कि उसका ईमान उसके जैसे कि कुर्ता निकाल देते ना, कमीज निकाल देते, ईमान साथ में नहीं रहता, ईमान जुदा हो जाता है। ऐसे ज़िनाकार की हालत है, ज़िनाकार की भी मग़फ़िरत नहीं होती है। वला तक़रबू ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, बेहयाई का रास्ता है, बुरा रास्ता है, इसके करीब भी ना जाओ। ज़िना के हलाल तरीके अपनाओ, निकाह करो, निकाह को आम करो, निकाह को आसानी दो, सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह करो। कोई नौजवान लड़का मजबूरी में ज़िना की तरफ न जाए, लड़कियां जो गरम निकलवाने ना रहे। आज हमने बिया शादियों के अंदर इतनी खुराफात पैदा कर ली है कि गरीब आदमी जो है सोचता रहता है कि मैं अपनी बच्ची का निकाह कैसे करूं, किससे करूं, कहां करूं। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें अमल करना है और अपने माहौल को, अपने माशरे को बदलना है। तो ज़िना कुछ गुनाह ऐसे हैं, देखो पाक दामनी बहुत बड़ी चीज होती है, ऊंची चीज है, और हयातन तय्यबा के अंदर इसको बड़ा दखल है, पाकीज़ा जिंदगी के अंदर। तो कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा दुनिया में मिलती है। एक तो जुल्म है, और एक माँ बाप की नाफरमानी भी है, और एक ज़िना भी है। अगर आदमी तौबा न करे तो इसका क़सास दुनिया के अंदर भी लिया जाता है। बताया कि तुम दूसरों की औरतों के साथ पाकीज़ा रहो, लोग तुम्हारी घर की औरतों के साथ पाकीज़ा रहें। और हम चाहें कि हम जो गुनाह करते रहे और हमारी घर की औरतें पाक दामन में, ऐसा हो नहीं सकता। तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है। ये मुशरिक भी तौबा कर ले तो इसका शिर्क भी माफ हो जाता है, काफिर तौबा कर ले तो इसका कुफ्र भी माफ हो जाता है। लेकिन तौबा सच्ची और पक्की हो तो ज़िना से हमें अपने आप को बचाना है और निकाह को आसान करना है। और इस मजलिस से हमें यह करके जाना है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी बेहा शादियाँ जो है वो रस्म रिवाज से पाक साफ होंगी, और दहेज की जो लानत बढ़ती जा रही है इससे पाक साफ होंगी, और हम सुन्नत तरीके के ऊपर निकाह करने वाले होंगे। तो इस रात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलमा ने लिखा है कि ज़िनाकार को भी जो ज़िना करने वाले हैं, जो अपनी ख्वाहिशात को बुरे तरीके से, हराम तरीके से पूरा करने वाले उनको माफ नहीं करता है। और कीना रखने वाला, हम इंसानों के बीच रहते हैं, किसी से छोटी बड़ी गलती गुस्ताखी हमारे सामने हमारे साथ हो सकती है, कुछ भी छोटा मोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हम जो एहसान आसान उसको दिल के अंदर छुपा के बैठे थे, बात नहीं करते लोग तो नहीं। हालांकि मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखना मना है, उससे बातचीत करो, गिले शिकवे दूर कर लो। और जो है इसमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, जबकि कुरान कह रहा है उन्होंने तमाम मुसलमान आपस में भाई या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअआरफ़ू। यहाँ तो पूरे इंसानों का हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया है, एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारे कबीले, तुम्हारे खानदान सिर्फ पहचान के लिए बनाए हैं, कोई बढ़ोतरी, कोई बढ़ोतरी, कोई बड़ाई के लिए नहीं, कोई फख्र के लिए नहीं कि भाई एक दूसरे के ऊपर फख्र जताएं कि हम फला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, फला महल्ले से ताल्लुक रखते हैं, फला कौम से ताल्लुक रखते हैं, फला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ये तो सिर्फ पहचान के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुमने से अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़म और मुकर्रम है कि जो तक़वा इख्तियार करने वाला हो।
اور تقوی کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، حرام کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، اور اللہ کا خوف اتنا دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر آ جائے، اطاعت کے اوپر آ جائے۔ تو دوستو، اور اس میں ایک اور بھی ہے، اور قاطع رہنا، رشتے ناطوں کو توڑنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، رشتے ناطوں کو توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتے ناطوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے غم اور خوشی میں شریک ہو، ان کا حال چال پوچھے، انہیں کوئی مجبوری اور لاچار ہے کہ ان کی مدد کرے، ان سے تعلقات قائم رکھے، ان سے دعا سلام کرے۔ آج ذرا سی بات ہوئی، ہماری بہن یا بھائی یا چچا یا اور کوئی رشتہ دار ہمیں کچھ کہہ دے، سال ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں اسے۔ یہ سب برائی ہمیں ہٹانی اپنی معاشرے سے، انہیں ختم کرنا ہے اور سمجھنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ جو رشتے ناطے ہیں نا، یہ عرصے سے جڑے ہوئے، اللہ کا جو عرش ہے جو ان کو جوڑتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے، اور جو ان کو توڑتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہے۔ تو رشتے ناطوں کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ہمارے سے جو کوئی تعلق جوڑے اس سے تو ہم جوڑ لیں، آسان ہے بھائی، ہماری سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اصل خوبی تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی برا برتاؤ کرے، ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا ہے، کوئی اس میں رشتہ داری کرنا، اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کی جائے، اس کے ساتھ میں تعلق کو جوڑا جائے۔ اصل تو یہ ہے ہمارے سے کوئی جوڑ رہا ہے، اس سے تو جوڑنا آسان ہے بھائی، ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، یہاں امتحان تو آئے کہ ہمارے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے، ہمارا رشتہ دار، اس کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ میں تعلقات کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور اس کی غلطی اور کوتاہیوں کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ تو جو ہے یہ رشتے ناطے توڑنے والوں کو مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر، غور سے سن لیجیے، اگر توبہ کر لے تو سب کی مغفرت، توبہ نہ کرے تو مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر حاسد ہے، حسد کرنے والا، حاسد کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اور حسد اتنی بری بلا ہے کہ آدمی کے جسم کو بھی کھا جاتا ہے، آدمی کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسد کرنے والا ایسا ہے، وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے تو اس نے آگ جلائی ہے، آگ جلی ہے اس پہ ڈال رہا ہے، وہ جل رہی ہے، ختم ہو رہی نہیں۔ حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ماں باپ کا نافرمان بھی ہے اس میں، جس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر۔ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنی عبادت کے ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑ کے بیان فرمایا قرآن میں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے، احترام سے، عاجزی سے بات کرنا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو بہت عاجز بنا کے ان کے سامنے جھکائے رکھنا اور رحم کا برتاؤ کرتے رہنا، دل سے کرنا۔ اور یہی نہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے پھر دعا بھی کرنا۔ آج ماں باپ کو جتنا ستایا جا رہا ہے نا، ماں باپ کی اندیکھی جتنی کی جا رہی ہے وہ کسی دور میں نہیں ہوئی شاید، اور نوجوان نسل اتنی برگستہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی بددعا نہ لو، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ان کی بددعا لو، دعا لو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرما رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ پھر باپ کے لیے فرما رہے ہیں، پھر دوسرے اور رشتے دار ہیں۔ تو ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ستاؤ، ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت میں لاپرواہی نہ کرو۔ اور ماں باپ یہاں بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان کی مالی حالت کمزور ہے، یہ خدمت تو کرنے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا یہ تو ضروری ہے ہی، لیکن اگر وہ مجبور لاچار ہے، ان کی مالی حالت بہتر نہیں ہے، تو اولاد کے ذمہ فرض ہے کہ ان کی مالی حالت اگر کمزور ہے ان کا خرچ اٹھائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے اوپر خرچ کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال نہیں لے رہا ہے۔ باپ کے پاس نہیں تھا بیچارے کے، مجبور تھا، اور باپ اولاد کا نہیں لے گا تو پھر کس کا لے گا؟ اولاد ہے، اس کی کمانی ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اس کے پاس ہے، اور وہ مجبور ہے، لاچار ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ دوستو غور سے سنو، ماں باپ کی اگر خدمت نہ کی دنیا آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے، دونوں دنیا اور آخرت برباد ہو جائیں گے۔ ماں باپ ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو آدمی تلاش کرتا ہے، پھر نہیں چلے۔ جب تک وہ زندہ ہے ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ یہ تیری یا تو جنت یا جہنم ہے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو جنت ہے، اور برا برتاؤ ہے تو تیرے لیے جہنم ہے۔ تو آیا وہ آدمی اور شکایت کی، اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بھی بلایا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس نہیں ہے اور میرا بیٹا ہے، میرے بڑے ارمان تھے، بڑا ہوگا، مجھے سہولت ہوگی، مجھے آسانیاں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا۔ کیا کیا؟ کون ڈانٹ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی وحی نہیں آئے گی، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، علماء بیٹھے یہی سمجھائیں گے، کون سمجھائے گا ہمیں؟ اور سنو جو سمجھا رہے ہیں وہ محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، نبی محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت نہ کرتا تو قرآن کو نازل نہ کرتا، اللہ محبت نہ کرتا تو قرآن کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو مبعوث نہ فرماتا۔ اللہ محبت نہ کرتا تو علماء کی جماعت یا مفتیان کرام کی جماعت کو کھڑا نہ کرتا، پیدا نہ فرماتا۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ یہ جو لوگ سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تو بھی
باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اور قرآن نے کہہ رہا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، ماں باپ کو تنگ نہ ملو. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج جو موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے. موبائل نے بیکار بنا دیا نسل کو، نوجوانوں کو بیکار کر دیا ہے، فرما بردار ہے. لیکن موبائل کا نشہ ایسا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے بچہ. کہ موبائل کو کم چلائیں، جائز طریقے پر استعمال کریں، اس کے اندر گانا بجانا بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں. خیر اس میں سب کی مغفرت ہوتی ہے، ان کی بھی ہو جائے گی. اگر ماں باپ کا نافرمان توبہ کر لے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور اگر بدنصیبی سے ایسا ہو گیا راستہ کھلا ہے بولی کہ ماں باپ چلے گئے اور یہ نافرمان تھا تو ان کے لیے توبہ استغفار کرتا رہے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ایسا کتابوں میں لکھا بھی ہے. میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، یہ جتنے گناہ گار ہیں یہ سب جو ہے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اس سے پہلے میں دو چار بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم نبیوں کو چھوڑ کے کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. میں کہوں بڑی سے نہیں ہوتا، آپ کے نام سے نہیں ہوتا، نہیں ہوا ہے. یہ بات الگ ہے کہ کسی سے کبیرہ ہوا اور کسی سے صغیرہ ہوا. اب گناہ کا جو انکار کرتا ہے وہ شیطان ہے کہ میرے سے تو ہوا ہی نہیں، میرے سے تو ہوتا ہی نہیں. تو سب سے کیونکہ حدیث کہہ رہی کوئی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا. گناہ ہوتا ہے آدمی سے، لیکن گناہ پہ اڑنا نہیں، توبہ اور استغفار کرنا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جب نیچے کرنے لگتا ہے آدمی ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. بے شک نیکی علامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا دیتی ہے. ایک نصیحت ہے جو نصیحت کو مانتے ہیں، ماننے والے ان کے لیے، جو نہ مانے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. ہمارا کام جو ہے سمجھانا ہے. اب ہدایت دینا اور عمل کرنا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ بندے کی کوشش کے اوپر ہے. اگر وہ نہ سمجھنا چاہے اور وہ اپنی ضد پہ اڑا رہے تو ہمارا تو نقصان ہے. اس میں ہم بری اب ذمہ دار وفود ہے. ہمارا کام ایسے ڈیلیور کرنا ہے، ریسیو کرنا اس کا کام ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے، اور محنت اور کوشش کرنا اور اللہ سے ہدایت مانگنا. تو سب سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن آپشن رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایسے نہیں آپشن بند کیا ہے کہ نہیں ہمیں گناہ کر دیا، شراب پی لی، زنا ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی کر دی، حسد کر لیا، کینہ رکھ لیا، شرک بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. اب آپشن بند نہیں رکھا گیا، ابھی معاف نہیں ہوگا. آج کی رات یا کبھی بھی کسی بھی وقت بندہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام اللہ شریف میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. کہہ دو اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کفر سے، شرک کر کے اور گناہ کر کے، کفر سے توبہ کرو معاف ہو جائے گا، شرک سے توبہ کرو معاف ہو جائے گا، اور گناہ کیے وہ معاف ہوں گے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا حلیم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ہمیں شرم آ رہی ہے توبہ کرنے سے، ہماری نام پیچھے ہو رہی ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور یہ مبارک ایام یہ نکلنی چاہیے. اور آج سے ارادہ کرنے کے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی موت تک جو ہے اللہ
अल्लाह के अहकाम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरेगी और बुराइयों को छोड़कर गुजरेगी, नेक अमाल के साथ गुजरेगी, नमाजों की खासकर पाबंदी के साथ गुजरेगी। और ये तौबा जब या लजीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है ईमान वालों तुम अल्लाह के हुजूर में सच्ची और पक्की तौबा कर लो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुमसे तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे गुनाह जो उजाड़ देगा, खत्म कर देगा, मिटा देगा, माफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और जन्नत में और जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। मुख्तसर करते हैं बात को, तो एक दो बात और करके बात खत्म करते हैं। तकाजा तो नहीं ये जो जन्नत की नहरें हैं, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, हम बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं, लेकिन नेक काम कर तो रहे, कर क्यों रहे ये पता नहीं चल रहा है। हमारी जिंदगी किस मकसद के लिए गुजर रही है, हमारे नेक अमाल हम क्यों कर रहे हैं, हम जल्द से क्यों कर रहे हैं, हम मदारिस क्यों बना रहे हैं, मकातब क्यों चला रहे हैं, तबलीग क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे काम है, नेक अमाल हम क्यों कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है हमारा? हमारा मकसद है आखिरत में जन्नत में अपना ठिकाना बनाना और ईमान की मौत का हमें आना, अज़ाब कब्र से हमें बचना, जहन्नम से हमें बचना और जन्नत में हमें दाखिल होना। दुनिया में रहते हुए आखिरत की अंदर जिए, दुनिया में रहते हुए कहाँ जिए? आखिरत के अंदर जिए। दुनिया की तमाम चीजें जो है वो हमारी जरूरत के लिए, मना नहीं चाहिए। वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा नहीं लेना, लो हलाल तरीके से लो, उसे जरूरत समझ के लो, उसे मकसद में बनाओ, उसमें ऐसे न घुसो कि भाई अपनी आखिरत को भूल जाए, अल्लाह के अहकाम नमाज को भूल जाए, अपने घर वालों से बेपरवाह हो जाए, नमाज पढ़ने के नहीं पढ़ रहे, दुनिया में ऐसे लग जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी इसके पाबंद रहिए, पाबंद कीजिए, नमाज खुद भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी कहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कहिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे ऐसी रोजी नहीं चाहते जो हमारे अहकाम से गफलत में डाल दे, आखिरत से गफलत में डाल दे, मंजिल से आखिरत की मंजिल जो हमारे सामने आ रही है मौत, इससे गफलत में डाल दे। नहनु नर्ज़ुक़ुहुम, हम रोजी देंगे आपको। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं हाफ़िज़ू अला सलावात, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो। आज की रात नहीं है नवाफिल पढ़ने के लिए कि आज ही पढ़ लिए, फराइज़ रोजाना है हमारे लिए, 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है। हाफ़िज़ू अला सलावात, तमाम 5 नमाजों की हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है। कोई 1 टाइम की पढ़ता है, कोई 2 टाइम की पढ़ता है, कोई 3 की पढ़ता है, कोई 4 की पढ़ता है, 5 की पढ़ने वाले बहुत कम। हमें हर हाल में कज़ा हो जाए किसी मजबूरी में, किसी उज़र की वजह से, फिर भी 5 की तादाद पूरी करनी है, ये अल्लाह ने फर्ज की है। और नमाज से कोई बड़ी बेपरवाही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कुल मा उहिया इलैका मिनल किताब, आपके ऊपर जो किताब वही के जरिए नाजिल की गई, इसकी तिलावत कीजिए। अक़ीमुस सलात, नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। तो नमाज ऐसी चीज, इतनी बड़ी इबादत है ईमान के बाद कि तमाम खैर और भलाई का दरवाजा खोलने वाली है, तमाम इस्लामी अहकाम और शरीयत के ऊपर हमें पाबंद बनाने वाली है और तमाम बुराइयों से हमें रोकने वाली है। नमाज का हम हल्के में लेते हैं, मुझे टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरा फला काम है, ये दिया किसने? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया है, ये सलाहियत दी किसने?
یہ دنیا دی کس نے؟ یہ کام کیا کس نے؟ اللہ نے اسی کے احکام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. خیر قرآن کی آیت اور حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس کو سنا کے بعد ختم کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں پختہ ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر تھوڑا جوش، ایک امید اور حق جو سچ ہے اس کو ذہن میں رکھے ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کو ذہن میں رکھے ہم دنیا کے اندر جیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مجھے قرآن کی آیت اتنی پسند ہے کہ اس ایک آیت کو ذہن میں رکھ کے آپ نرم تھے اللہ کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کریں، یعنی کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کو معبود مانتے ہیں. اور نیک اعمال سے مراد جو ہے یہ ایمان بالغیب بھی ہے، اس کے اندر جنت اور جہنم کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، تمام عقائد اسلام کے اوپر ایمان. اور نیک اعمال سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام نیک اعمال، اپنے معاشرے ماحول کو، اخلاق کو، یعنی کہ تمام مطلق نیک اعمال اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے ترتیب سے. فرائض، واجبات، سنن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ہم انہیں جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی. اور یہ نہر کون سی ہوگی؟ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. بالکل صاف پانی، ایسا دودھ جو خراب نہیں ہوگا، ایسی شراب جو پاکیزہ ہوگی جس سے پینے کے بعد سرور پیدا ہوگا، پاکیزہ لذت آئے گی، نچلا ہوا شہد. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں سمندر ہے شہد کے، پاکیزہ شراب کے، دودھ کے، ان سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی پوری جنت میں. ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر اور وقت نہیں ہے. یہ تو امتحان گاہ ہے، ہمیں آخرت کو تیار کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، دنیا کو منزل مقصد بنانے کے لیے نہیں آئے. یہ مقصد نہیں ہے ہمیں اپنی آخرت سدھارنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں جنت کے ایسے باغوں میں داخل ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس کے اوپر دو مہر ایسے لگاتا ہے اللہ، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان میں آئے، اللہ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمام نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور فرائض کو ادا کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جنت کا ذکر، جنت کی نعمتیں، اور اس جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی خستہ حال نہیں ہوگا. آدمی چاہتا ہے دنیا میں بیمار نہ ہو، آدمی چاہتا ہے بوڑھا نہ ہو، آدمی چاہتا ہے موت نہ آئے. آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے تنگ دستی نہ آئے، لیکن یہ دنیا میں آئی، یہ دنیا ہے، آخرت میں نہیں آئی، جنت میں نہیں آئی، ہمیشہ ملیں گے. اور ان جنت کے باغوں میں، جنت میں آدمی ہمیشہ خالدین فیہا ابدا. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے جیسے دنیا والے وعدہ کر کے نکل جاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کون وعدہ کر رہا ہے؟ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے. کوئی میں اور آپ نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور آگے اللہ اس میں مہر لگا رہا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا بات میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہے.
اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ نیک اعمال، ایمان ہمیشہ کی جنت اور جنت کی نعمت ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، کچھ نعمت تو اللہ نے بیان کی کھول کے، کچھ ایسی ہے کہ جن کا کسی دل میں خیال نہیں گزرا، کسی آنکھ میں نہیں دیکھی، کسی ذہن میں نہیں آئی، ایسی ایسی نعمت رکھی ہے۔ اور انہی لوگوں، نیک لوگوں کو اللہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کے فرشتے اور اللہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی رہیں گے۔ کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے استقامت کے ساتھ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے احکام کو ادا کرنا ہے، چاہے ہم تنگدست ہوں، چاہے ہمارے پاس وسعت ہو، ہم کسی بھی حال میں ہوں، کہیں بھی ہوں، استقامت مانگتا ہے دین۔ ان لوگوں کو پھر اللہ کہتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا، یہی نہیں رکھتا، اس دوستی پہ نہیں رکھتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم منگانا چاہو وہ بھی اس کے اندر ہے، ہر وہ چیز موجود ہے جو دنیا میں ملتی ہے دل کی خواہش کی چیز۔ آدمی تو بڑی بلڈنگیں، بڑی بینک بیلنس، بڑی گاڑیاں، بڑی کچھ چاہتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک ہوگا نہیں اللہ کا ولی جو نہیں چاہتا ہوگا، اور نصر کی خواہش ہوگی مجھے یہ ملے وہ ملے، یہاں دنیا میں تو پوری نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ پوری ہوگی۔ جو اس کے دل میں آئے گا اس کو ملے گا، جو منگانا چاہے گا، جو آرڈر کرے گا، اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے اور آخرت کا یقین رکھا، غیب کے اوپر ایمان رکھا۔ خیر، اب یہ جس رات کے لیے جلسہ سجایا گیا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر ہے، ایک حدیث جو ہم نے پڑھی تھی ابھی، اس رات میں ایسا نہیں کہ پوری رات کی عبادت کریں، تھوڑی رات کے کسی حصے میں کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار بھی کریں، اور جو ہے تہجد میں اٹھ کے بھی کر لے، رات میں اگر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے عبادت نہیں کی تو اس کے اوپر جو طنز نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں، تام و تسلیم نہ کریں کہ بھائی اس نے نہیں کیا، مستحب ہے عبادت کرنا اس رات میں، کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، رغبت دلائی گئی ہے کہ اس رات میں جو ہے عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آسمان و دنیا کے اوپر نظر رحمت ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہو، گناہ گار ہو، میں اسے معاف کروں، کسی کی روزی تنگ ہو گئی ہو تو رزق کی طلب کرتا ہو، میں اسے روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کروں، یہ صبح صادق کریم کی آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے اس کی، اور یہ بھی جو ہے ابن ماجہ کے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے، زیادہ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں آیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی برائیاں ہیں اگر ہمارے میں ان میں سے کوئی ایک ہے کہ حاسد ہے، زانی ہے، شرابی ہے، یا کوئی اور گناہ ہم سے ہوتا ہے، تو اس رات میں سچے پکے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توبہ کہتے ہیں توبۃ نصوحہ، سچی پکی توبہ کون سی ہوتی ہے کہ گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، گناہ کو نہ کرنے کا آئندہ پکا سچا ارادہ ہو، اور دل و زبان سے اللہ کے سامنے توبہ کے الفاظ بھی بولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے، بلکہ یہ کہیے کہ موتی لٹا رہے تھے، والدین کی خدمت کے بارے میں
بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں عقائد کے بارے میں کہ اس رات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کہ جن کے عقیدے